ستھرا پنجاب کے بعد اب ستھرا پاکستان مہم چل رہی ہے، اور اس ستھرا پاکستان مہم کے تحت جو فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے، جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ان اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ان اداروں کے اندر جو ہے وہ کسی کو پوچھا نہیں جاتا، آج ایک ادارے نے اپنے ایک ملازم کو جو سزا سنائی ہے، اس کے جو بھی کردار تھا اس کے اوپر، یہ اب پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور اب باقی اداروں کو بھی اس کے اوپر بسم اللہ کرنی چاہیے، اور یہ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں، جو منور کرتے ہیں چیزوں کو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے، اور اس لیے یہ ستھرا پاکستان جو مہم ہے اس کو میں آگے چلتا ہوا دیکھتی ہوں، میری خواہش ہے کہ اس کو آگے چلنا چاہیے، خاص طور پر اب بھی جب اسی خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کے ساتھ ہماری پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے وہ اس کو ایک جنگ کو دوبارہ سے، اس دہشت گردی کی جنگ کو جو ہے وہ کامیابی سے لڑ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ آج جو اے پی ایس کے شہداء ہیں ان کے لیے دلی دعائیں، ان کے لیے ان کے گھر والوں سے تعزیت چیف منسٹر پنجاب اور پنجاب کی عوام کی طرف سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کل پنجاب کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر بہت سارے اہم فیصلے جو کیے گئے وہ میں آپ کے جو ہے وہ سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بات تو اپنے طور پر ایک اب حقیقت ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ گورننس، شفافیت اور میرٹ کا جو انہوں نے ایک نیا ماڈل متعارف کروایا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ اب دنیا میں دیے جانے لگی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ COP 30 کے اندر، اس کے بعد امریکن کانگریس مین، پھر فوربس، اور اب جو برمنگھم کے جو وہاں کی منتظمین ہیں، جو رضاکارانہ تنظیم ہے، وہ جو ستھرا پنجاب سے اور پنجاب سے سیکھنا چاہتی ہے، پنجاب کا جو ستھرا پنجاب کا چیف منسٹر صاحبہ کا ماڈل ہے، اس کو وہ برمنگھم کے اندر جو ہے وہ اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے لیے، پنجاب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اب جب ہمیں پہلے کسی وقت برطانیہ کی اور یورپ کی اگزامپل دی جاتی تھی، اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ دنیا کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب کی اگزامپل دی جاتی ہیں، اور پنجاب کو جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہتر چیز پنجاب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہو نہیں سکتی۔ جو کابینہ کے چند اہم فیصلے ہیں، اس میں ایک تو جو انکوائریز، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی افسر کے خلاف اگر کوئی الزام لگتا تھا تو اس کی انکوائریاں جو ہیں وہ سال ہر سال چلتی تھیں، اور ایجنڈا بھی یہ تھا کہ جی 2 سال ٹائم ہوتا ہے انکوائری کا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا کہ ایکسٹینڈ کیوں کرنا ہے، 3 مہینے کے اندر جو ہے انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے، تاکہ جو سزاوار ہے اس کو سزا مل سکے، اور جو بے گناہ ہے وہ اس اذیت سے جو ہے وہ چھوٹ سکے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پنجاب کے اندر دوسرا IT سٹی چیف منسٹر صاحبہ نے راول پنڈی کے اندر جو ہے وہ بنانے کی منظوری دی ہے۔ پہلا IT سٹی انشاءاللہ تعالیٰ جو لاہور کے اندر بن رہا ہے، دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کے اندر بنے گا، اور پھر جو ٹریفک لائٹس ہیں، جس طرح سے آپ بڑے شہروں کے اندر، بڑے ملکوں کے اندر آپ ٹریفکس کا نظام دیکھتے ہیں، اب جدید ترین لائٹس کے ساتھ، جس میں پیڈسٹرینز کے لیے جو ہے وہ بٹن، جیسے آپ نے دیکھا ہے دنیا میں بٹن دبا کے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ٹریفک کھڑی ہوتی ہے، اور پیڈسٹرینز جو ہیں وہ اپنے لیے جگہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے اندر بڑی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ زیبرا کراسنگ کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو بنانا اور اس کو محفوظ کرنے کی انسٹرکشنز جاری کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کی شفافیت کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے پنجاب کے اندر امتحانی نظام جو ہے وہ بہتر ہے، تمام صوبوں سے بہتر ہے، اور پنجاب میں اس طرح کی کوئی بڑی
وائلیشن کی خبر آپ نے کبھی نہیں سنی کہ جہاں پہ سینٹر کے سینٹر بک جاتے ہوں، یہاں یا جہاں پر جو ہے وہ کوئی امتحانی نظام کے اندر جو ہے تبدیلی کرنے کا چانس ہو. اس کے باوجود چیف منسٹر صاحبہ کا یہ کل کابینہ کا جو یہ فیصلہ ہے کہ ایک پورا علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ نظام بنایا جائے گا امتحانات لینے کے لیے، جس کا اسکول سے اور اس کی اسکول کی کونسل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. بچے خود اپیئر ہوں گے اور ایک ٹرانسپیرنٹ نظام کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہولی فیملی ہسپتال ہے فیصل آباد، اس کے اندر جو مسنگ آلات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. مدر اینڈ چائلڈ جو مری کا ہسپتال تھا اس کو جنرل ہسپتال بنانے کی منظوری دی گئی ہے. گجرانوالہ میں جو ہے وہ نیا کارڈیالوجی ہسپتال بننے جا رہا ہے. یہ ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا گجرانوالہ کے لوگوں کا کہ ان کو کارڈیالوجی ہسپتال چاہیے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایک نیا کارڈیالوجی ہسپتال دینے جا رہے ہیں. دوسرا کل چیف منسٹر صاحبہ نے 720 جو محنت کشوں کے فلیٹس کی قرعہ اندازی کی ہے. اس میں جو یہ 720 فلیٹس جو ہیں یہ ان کے 7 دن کے اندر ان محنت کشوں کے حوالے کیے جائیں گے. اور ابھی جو ہے مزید 1872 جو فلیٹس ہیں یہ 18 ماہ میں کمپلیٹ ہوں گے. یہ 36 لاکھ روپے کی مالیت سے یہ فلیٹس تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن یہ فری آف کاسٹ تمام جو محنت کش ہیں ان کو بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی معاوضے کے دیے جا رہے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو چیف منسٹر صاحبہ نے کل کی وہ یہ تھی کہ جو بیوائیں ہیں اور جو ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ وہاں موجود تھی. اور چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی بیوائیں ہیں اور جتنے بھی ڈسیبل ہمارے محنت کش ہیں ان کی کوئی قرعہ اندازی نہیں ہوگی. بغیر قرعہ اندازی کے جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو اور جو بیوائیں ہیں ان کو بغیر کسی قرعہ اندازی کے یہ فلیٹس جو ہیں فری آف کاسٹ ان کو دیے گئے. اور یہ یقیناً ایک جو ان کا لوگوں کو اپنی چھت دینے کا جو ایک ان کا منصوبہ اور ایک ان کی خواہش ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے حوالے سے کل ہمارے جو منسٹر ایگریکلچر ہیں ان کو اور سیکٹری ایگریکلچر کو مبارکباد دی گئی. ان کو سب نے کابینہ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ جو ایک گندم کے حوالے سے جو ریکارڈ قائم کیا ہے پنجاب نے، اس کے اوپر یقیناً میں چاہوں گی کہ منسٹر صاحب آپ کو خود بریف کریں. لیکن انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جتنی محنت کے ساتھ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، باقی صوبے اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے. اور پنجاب کا ہمیشہ کی طرح اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت دلی مسرت اور جو ان کا ایک ویژن اور ان کی ایک کمٹمنٹ ہے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، انہوں نے اس کو دوبارہ دہرایا. تو میں ایگریکلچر منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو ایگریکلچر کے حوالے سے جو میریکلز، یہ یقین مانیے یہ اقدامات نہیں ہیں، یہ پروگرامز نہیں ہیں، یہ میریکلز ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ایگریکلچر منسٹر صاحب کو بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا، بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے، وقت نکالا. میں سرسری سی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ 2 ماڈل آف گورننس اور گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. ایک طرف ماڈل ہے پروگریسو ماڈل، مریم نواز شریف کا ماڈل، اور دوسری طرف ماڈل ہے ذہنی مریض کا ماڈل. ذہنی مریض کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہسپتالوں میں دوائی ہو نہ ہو، ہسپتالوں میں لوگوں کو علاج ملے نہ ملے، دہشت گردی عروج پر ہو، سڑکیں نہیں بنانا کیا، ٹوٹی سڑکوں کو بحال کرنا ہو نہ ہو، صفائی کرنی ہو نہ ہو، لیکن ساڑیاں اڈیالہ جیل دے سامنے ڈنڈ بیٹھکاں ضرور ویکھو. دوسری طرف پروگریسو ماڈل کیا کہتا ہے؟ پروگریسو ماڈل یہ کہتا ہے کہ وہی انتظامیہ، وہی ادارے، وہی محکمے، وہی پولیس، وہی ایڈمنسٹریشن، وہی لوگ. فرق کیا ہے؟ فرق سوچ کا ہے، فرق ویژن کا ہے، فرق ڈیلیوری کا ہے، فرق لیڈرشپ کا ہے. اور اس لیڈرشپ نے ان 2 سالوں کے اندر پنجاب میں وہ کام کیے ہیں جو پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے.